بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحیم۔ پانچویں شہادت مولانا خلیل احمد صاحب حنفی سہارنپوری نے اپنی مشہور کتاب بذل المجہود فی حل ابی داود میں اس حدیث کو جب بغیر شرح لکھا ہے تو لفظ لیلۃً ہی کو ذکر کیا ہے اور اسی پر اپنی شرح کی بنیاد رکھی ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، ترجمہ: حضرت ابیہ رضی اللہ عنہ لوگوں کو 20 راتیں نماز پڑھاتے اور دعائے قنوت صرف نصف اخیر میں ہی کرتے تھے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نصف اخیر یا نصف باقی سے مراد عشرہ وسطیٰ ہے، گویا وہ صرف عشرہ وسطیٰ میں دعائے قنوت کرتے تھے۔ رہا عشرہ اخیرہ تو اس میں وہ جماعت کرانا ہی چھوڑ جاتے تھے اور لوگوں سے الگ تھلگ اپنے گھر میں اکیلے نماز پڑھتے تھے۔ جب عشرہ اخیرہ آتا تو مسجد سے الگ ہو جاتے اور اپنے گھر میں تراویح پڑھتے تو لوگ کہتے کہ ابیہ بھاگ گئے ہیں۔ اس عبارت سے واضح ہے کہ مولانا نے دوسرے علماء کے خلاف نصف باقی سے 20 راتوں کا آخری نصف یعنی درمیانہ عشرہ مراد لیا ہے، حالانکہ باقی علماء نے بالخصوص شوافع فی الصف الباقی سے رمضان کا آخری نصف مراد لیا ہے، اور مولانا کا یہ مراد لینا تب صحیح ہو سکتا ہے جب لفظ 20 لیلۃً کا ہو۔ اگر لفظ 20 رکعتً کا ہو تو پھر اس کا نصف باقی تو آخری 10 رکعتیں ہوں گی، نہ کہ رمضان کا درمیانہ عشرہ۔ اور غالباً مولانا نے یہ توجیح اس لیے کی ہے کہ شوافع کا مذہب ہے کہ قنوت الوتر رمضان کے نصف آخر کے ساتھ خاص ہے، اور وہ لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ اب اس توجیہ سے یہ حدیث ان کا مستدل نہیں بن سکے گی۔ بہرحال اس کی توجیہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، مولانا نے اس لفظ کو 20 لیلۃً ہی قرار دیا ہے، رکعتً نہیں۔ پھر یہ بات بھی زیر غور رہنی چاہیے کہ امام ابو داود کی سنن کے نسخے جات جو آپ کے شاگردوں نے آپ سے نقل کیے متعدد ہے، جن میں سے زیادہ متعارف 3 ہے۔ ابو علی لؤلؤی کا نسخہ جو ہمارے بلاد میں مطبوع ہے، اور ابن داسہ رحمہ اللہ کا اور ابن العرابی رحمہ اللہ کا، ان نسخوں میں اختلافات ہے، کئی اختلافات لفظی اور کئی الفاظ کی کمی بیشی یا روایت کی کمی زیادتی، اور ان اختلافات نسخ کو بالعموم شراح نے بیان کر دیا ہے، اور خصوصاً مولانا خلیل احمد صاحب نے بھی، جیسا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تحت الشرہ والی حدیث کو ابن العرابی کے نسخہ سے نقل فرما دیا ہے۔ ان کی عبارت یہ ہے، ترجمہ ہے، اور یہ بات بھی علم میں رہے کہ انہوں نے حاشیہ میں اس مقام پر ابن العرابی سے کئی احادیث لکھے ہیں، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ذکر کر دے۔ رواہ سند کے اسماء اور ان کے صحیح ضبط کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سنت یہ ہے کہ دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی کے اوپر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ اس حدیث کو امام احمد و ابو داود نے روایت کیا ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث ابو داود کے بعض نسخوں میں موجود ہے، یعنی ابن العرابی کے نسخہ میں موجود ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے کسی نسخے میں نہیں ہے۔ ملاحظہ ہو کہ کس طرح مولانا نے اس مقام پر دوسرے نسخے کی روایت اس جگہ بیان فرما کر اس کی شرح بھی کر دی، اور اپنے دلائل متعلقہ تحت السرہ میں اس کو بھی پیش کر دیا۔ اب اگر حضرت ابیہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں بھی نسخوں کا اختلاف ہوتا اور کہیں بھی لفظ رکعتً کا وجود ہوتا تو مولانا اپنے استدلال کی خاطر اس کا ذکر فرماتے اور اپنے مستدلات میں ایک دلیل بڑھا لیتے۔ حالانکہ 20 رکعات ثابت کرنے کے لیے انہوں نے علامہ شوق نیمی کی کتاب آثار السنن میں سے وہ روایتیں بھی نقل کر دی ہے جن کے جوابات کئی بار علماء حدیث دے چکے ہیں، لیکن اس روایت کے بارے میں اشارہ تک نہیں فرمایا۔ ان مذکورہ بالا شواہد سے واضح ہو جاتا ہے کہ اصل لفظ 20 لیلۃً ہی ہے، اور اس کو 20 رکعتً بنانا تحریف ہے۔ یہ تحریف کب ہوئی، کس نے کی اور کیوں کی؟
ہم پہلے واضح کر چکے ہیں کہ ہند میں سن 1318 ہجری تک جتنے نسخے سنن کے مطبوع ہوئے ان سب کے سب میں 20 لیلۃً ہی مطبوع ہے اور کسی قسم کا کوئی اشارہ نسخوں کے اختلاف کا نہیں ہے۔ البتہ جب مولانا محمود حسن کے حواشی کے ساتھ سنن کو چھپوایا گیا تو ناشرین نے خود یا کسی کے مشورہ سے متن میں لیلۃً اور اس کے اوپر نون کا نشان دے کر حاشیہ پر رکعتً لکھ دیا۔ اس کے بعد جب مولانا فخر الحسن کے حواشی کے ساتھ طبع کرایا گیا تو اس کے متن میں رکعتً لکھا، اس کے اوپر نون کا نشان دے کر حاشیہ پر لیلۃً لکھ دیا تاکہ یہ تاثر عام ہو جائے کہ یہاں نسخوں کا اختلاف ہے۔ اسی طرح بذل المجہود کے ساتھ سنن ابی داؤد کی طبع کے وقت متن میں لیلۃً لکھا اور اوپر نون کا نشان دے کر حاشیہ پر رکعتً لکھا۔ اس کے ساتھ یہ عبارت لکھ دی بغیر اس وضاحت کے کہ یہ عبارت کس کی ہے۔ کذا فی نسخۃ مقروءۃ شیخ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ، بغیر اس وضاحت کے کہ یہ عبارت کس کی ہے، اس نسخہ کو کس نے دیکھا تھا اور کہاں دیکھا تھا اور اب وہ نسخہ کہاں ہے۔ یاد رہے کہ یہ عبارت مولانا کی شرح کی عبارت میں نہیں بلکہ اصل کتاب یعنی سنن ابی داؤد کے حاشیہ پر لکھی گئی ہے۔ بس یہ عبارت مجہول القائل ہونے کی بنا پر ناقابل اعتماد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پوری کی پوری کارروائی سے یہ تاثر دینا مقصود تھا کہ سنن ابی داؤد کے بعض نسخوں میں 20 رکعتً موجود ہے تاکہ اس حدیث کو 20 رکعات تراویح کے ثبوت میں پیش کیا جا سکے، لیکن شواہد کے ہوتے ہوئے اس کارروائی کو ایک قسم کی تدلیس اور تلبیس نہ سمجھا جائے تو کیا کہا جائے؟ اگر کوئی کم فہم یہ شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے علماء کے نام پر اور ان کے حواشی کے ساتھ کتابیں چھپوائی جائے اور ان کتابوں میں ایسی تحریف کی جائے اور وہ خود یا ان کے شاگرد جو بڑے بڑے علماء ہیں اس پر خاموش رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ممکن اور ناممکن کی باعث یہ فائدہ ہے۔ دنیا میں اس سے بڑی انہونی باتیں ہو چکی اور آج تک موجود ہے اور کسی کو بھی سوائے زبانی باتوں کے ان کی اصلاح کی توفیق نہیں ملی۔ حضرت مولانا محمود الحسن صاحب سے کون واقف نہیں اور ان کی کتاب ایضاح الادلہ کو کون نہیں جانتا، جو مولانا نے ایک حدیث عالم کے جواب میں لکھی جبکہ اس عالم نے رد تقلید پر آیات فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا سے استدلال کیا تو مولانا نے اس کا جواب دیا اور اپنے خیال میں اس کے جواب میں ایک آیات بھی لکھ دی اور اسی اپنی پیش کردہ آیات کو مستدل بنایا، لیکن اس آیات کا موجودہ کلام مجید میں کہیں بھی وجود نہیں۔ وہ لکھتے ہیں اب اس سے صاف ظاہر ہے کہ فی الحقیقت حکم تو حکم خداوندی ہے اور معصب حکومت انبیاء کرام علیہم السلام و امام و قاضی و ائمہ مجتہدین یا دیگر اولو الامر عطا خداوند متعال بعینہ اس طرح پر ہوگا جیسے منصب حکم حکام ماتحت کے حق میں عطا حکام بالادست ہوتا ہے اور جیسے اطاعت حکام ماتحت سراسر اطاعت حکام بالادست سمجھی جاتی ہے، اسی طرح پر اطاعت انبیاء کرام علیہم السلام و جملہ اول الامر بعینہ اطاعت خداوند جل جلالہ خیال کیا جائے گی اور متبعین انبیاء کرام اور دیگر اولا امر کو خارج از اطاعت خداوندی سمجھنا ایسا ہوگا جیسا متبعین احکام حکام ماتحت کو کوئی کم فہم خارج از اطاعت حکام بالادست کہنے لگے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ارشاد ہوا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ ظاہر ہے کہ اول الامر سے مراد اس آیات میں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام اور کوئی ہے۔ سو دیکھیے اس آیات سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت انبیاء و جملہ اول الامر واجب الاتباع ہے۔ آپ نے آیات فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تو دیکھ لیا اور آپ کو یہ اب تک معلوم نہ ہوا کہ جس قرآن کریم میں یہ آیات ہے اسی قرآن میں آیات مذکورہ بلا معروضہ احقر بھی موجود ہے۔ عجب نہیں کہ آپ دونوں آیاتوں کو حسب عادت متعارض سمجھ کر ایک کے ناسخ اور دوسری کے منسوخ ہونے کا فتویٰ لگانے لگے۔
سابقہ عبارت کو غور سے دیکھا جائے کہ مولانا مرحوم کس طرح اہل حدیث عالم کے پیش کردہ آیات وردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر کے مقابلے میں ایک دوسری آیات پیش کر رہے ہیں جس کے الفاظ یہ ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور کس طرح اس عالم حدیث پر بپتی کستے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ آیات تو دیکھ لی لیکن یہ دوسری آیات معروضہ احقر کا آپ کو اب تک پتہ نہیں چلا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری آیات جس کا تعارف مولانا آیات مذکورہ بالا معروضہ احقر کے الفاظ سے کرا رہے ہیں، قرآن مجید کے کس پارہ میں ہے؟ یہ کتاب مولانا کے نام پر چھپی اور غالباً آپ کی زندگی میں چھپی، اور آپ کے شاگردوں نے جو بڑے بڑے علماء تھے، کیا کسی کو توفیق ملی کہ اس کی اصلاح کرے؟ اگر یہ ناممکن سی بات وجود میں آ سکتی ہے تو پھر اس قسم کی کسی بھی کوتاہی کو جو کسی سے بھی سرزد ہو ناممکن نہیں کہا جا سکتا، اور اس قسم کی کوتاہیوں کی کوئی توجیح نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ العصمۃ للہ وللرسولہ خاصۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حکیم مولانا محمد اشرف صاحب سندھو رحمہ اللہ کی تحقیقات کا خلاصہ۔ کتب حدیث میں تغیر و تبدل کے سلسلہ میں حکیم مولانا محمد اشرف صاحب سندھو رحمہ اللہ نے اپنی کتاب نتائج التقلید میں بڑی تفصیل ذکر کی ہے۔ چنانچہ موصوف لکھتے ہیں سنن ابی داؤد ایسی مشہور و معروف اور مستند درسی کتاب ہے جو صحاح ستہ کا جز شمار کی جاتی ہے۔ اس میں نماز تراویح باجماعت کا ابتدائی واقعہ بلفظ یوں مروی ہے، ترجمہ ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابیہ بن کعب رضی اللہ عنہ کی امامت پر اکٹھے کیا اور انہیں 20 راتیں تراویح پڑھاتے اور دعائے قنوت نہیں کرتے تھے۔ الغرض دنیا بھر کے مطبوعات اور قدیم قلمی نسخوں میں یہ حدیث 20 لیلۃ ہی کے لفظ سے منقول ہے۔ نہ صرف یہی بلکہ علامہ ولی الدین رحمہ اللہ ایسے مشہور محدث نے مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث ابو داؤد کے نام سے 20 لیلۃ ہی کے لفظ سے نقل کی ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کے جمیع قلمی اور تمام مطبوعہ نسخوں میں یہ حدیث اسی لفظ سے پائی جاتی ہے۔ ملاحظہ ہو مشکات مطبوعہ نور محمد حنفی نقشبندی صفحہ 115 باب قنوت بالوتر فصل ثالث مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح ملا علی قاری مطبوع مصر صفحہ 167 فصل ثالث اشہۃ اللمعات شیخ عبدالحق شرح المشکات باب قنوت بالوتر فصل ثالث۔ پہلا حملہ شیخ الہند مولوی محمود الحسن صاحب نے سنن ابی داؤد مطبوع مجتبہ دلی کی تصحیح کرتے وقت اس حدیث کے متن میں تو لفظ 20 لیلۃ ہی رہنے دیا، لیکن تصدیق و تائید حنفیت کے لیے لیلتن پر نسخہ کا نشان دے کر حاشیہ میں یوں لکھا رکعتن کذا فی نسخۃ مقروعۃ علی الشیخ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی۔ دوسرا حملہ مولوی خلیل احمد صاحب سہارنپوری نے شیخ الہند کی تصحیح کردہ ابو داؤد کو پسند کرتے ہوئے بذل المجہود فی حل ابی داؤد اس پر لکھی ہے، اور باب قنوت بالوتر کی حدیث 20 لیلتن کے متن اور حاشیہ کو اسی طرح بحال رکھتے ہوئے خاموشی اختیار کی ہے، یعنی متن ابو داؤد میں تو 20 لیلتن ہی رکھا اور حاشیہ پر لکھ دیا رکعتن کذا فی نسخۃ مقروعۃ علی الشیخ مولانا محمد اسحاق رحمہ اللہ تعالی۔ ملاحظہ ہو بذل المجہود صفحہ 368 گویا آنے والے نسلوں کو دھوکہ دیا ہے کہ سنن ابی داؤد میں 20 لیلتن اور 20 رکعتن دونوں طرح آیا ہے۔ حضرت شیخ محمد اسحاق محدث دہلوی کے درس پر ابتراء کی حقیقت کو جاننے کے لیے حضرت شیخ کے خاص حنفی تلامذہ سے مولانا احمد علی صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ جو خاص طور پر حضرت شیخ کے درس کا حوالہ ذکر کرنے کے عادی ہے، ان کے حاشیہ کا دیکھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ کے حاشیہ میں بغیر اپنی تحقیق کیے صرف حضرت شیخ الہند کے قول سے
الا رکعت الفجر، بحیقی کا حوالہ لکھا ہے۔ اگر سہارنپوری صاحب رحمہ اللہ رکعتن والے نسخہ کا ذکر درس شیخ میں سن پاتے تو اپنے حاشیہ مشکات یا بخاری میں ضرور ذکر کرتے، اور ایسے ہی حضرت شیخ کے دوسرے تلمیذ نواب قطب الدین صاحب نے بھی مظاہر الحق میں ذکر نہیں کیا۔ پھر شیخ کے قریب کے زمانہ میں 2 حنفی بزرگوں کی تصحیح سے سنن ابو داود کے 2 نسخے مطبوع ہے، ایک قادری دہلوی اور دوسرے محمدی دہلوی تھے۔ ان میں بھی حنفی بزرگوں نے رکعتن والے نسخہ کا ذکر نہیں کیا، جو اس امر کی مجسم دلیل ہے کہ یہ سب بات کی ساخت پر داغ ہے۔ تیسرا حملہ، مولوی فخر الحسین اور فیض الحسن صاحبان گنگوہی رکن رکین دیوبند دونوں باپ بیٹے نے ابو داود مطبوعہ مجیدی کانپور سن 1345 ہجری کی تصحیح و حواشی کرتے ہوئے رکعتن کو متن حدیث میں لکھ کر اصل پر نسخہ کا نشان دیتے ہوئے حاشیہ میں لیلتن کو نسخہ قرار دے دیا۔ ملاحظہ ہو ابو داود صفحہ 202 مع حاشیہ تعلیق المحمود جلد اول مطبوعہ مجیدی کانپور۔ چوتھا حملہ، چوتھے شہسوار نے ابو داود مطبوعہ نولکثور کی تصحیح کرتے ہوئے پہلے تینوں سے بڑھ چڑھ کر جواہر یوں دکھائے کہ 20 لیلتن کو متن حدیث میں ہی 20 رکعتن کر دیا۔ ملاحظہ ہو ابو داود صفحہ 203 مطبوعہ نولکثور۔ 20 تراویح پر دعوی اجماع اور اس کی حقیقت۔ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عہد خلافت میں 20 رکعت تراویح پر اجماع ہو گیا تھا، اور پھر تمام شہروں میں اسی پر عمل برقرار رہا، جیسا کہ علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں، علامہ ہیثمی نے مجمع الزوائد میں، عمدۃ القاری جلد 4/7 صفحہ 178 میں، علامہ ہیثمی نے مجمع زوائد صفحہ 3/172 میں، اور ملا علی قاری نے مرقاہ شرح مشکات جلد 2 صفحہ 175 میں ذکر کیا ہے۔ علامہ مبارک پوری کی تحقیق، جبکہ علامہ مبارک پوری لکھتے ہیں کہ یہ دعویٰ بالکل باطل ہے، کیونکہ خود علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں کہا ہے کہ عدد رکعت تراویح کے بارے میں بکثرت اقوال پائے جاتے ہیں، اور امام مالک رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ واقعہ حرہ سے پہلے، یعنی تقریباً 100 اور چند سال سے زیادہ عرصہ لے کر آج تک مدینہ منورہ میں 38 رکعت تراویح اور 1 رکعت وتر پر عمل ہوتا آ رہا ہے، جبکہ خود اپنے لیے امام دار الحجرہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے 11 رکعت اختیار فرمائے، اور معروف فقیہ اسود بن یزید 40 رکعت تراویح اور 7 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے، اور ان کے علاوہ باقی اقوال بھی پیش نظر رکھے جو علامہ عینی نے ذکر کیے ہیں، جن کے بارے میں اس موضوع کے شروع میں اشارہ کیا جا چکا ہے۔ اب ان سب اقوال کو پیش نظر رکھ کر ہمیں کوئی بتائے کہ 20 تراویح پر اجماع کہاں ہوا، اور تمام شہروں میں اس پر عمل برقرار کیسے رہا۔ شیخ البانی کا نظریہ، علامہ مبارک پوری کے اس اجماع کو بالکل باطل قرار دینے کا تذکرہ کرنے کے بعد شیخ البانی لکھتے ہیں کہ اس کی مزید تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اگر اجماع کا یہ دعویٰ صحیح ہوتا تو متاخرین فقہاء اس کی مخالفت نہ کرتے، حالانکہ تراویح کے بارے میں 8 سے کم اور زیادہ دونوں قسم کے اقوال پائے جاتے ہیں، لہذا صرف کسی کتاب میں اجماع کا ذکر کر دینے سے اجماع ثابت نہیں ہو جاتا، اور پھر جب کسی ایسے اجماع کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جستجو کی جاتی ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اجماع کے بارے میں ایسے اکثر دعوے غلط ہیں۔ مثلا بعض لوگ 3 رکعت وتر پر اجماع کی مدعی ہے، حالانکہ بکثرت صحابہ رضی اللہ عنہم سے 1 وتر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ اجماع کے متعلق علامہ نواب صدیق حسن خان والی ریاست بھوپال صحیح مسلم کی شرح السراج الوحاج کے مقدمہ میں رقم طراز ہے۔ اجماع کا ذکر کرنے میں بہت زیادہ سہل انگاری سے کام لیا گیا ہے۔ اجماع کا ذکر کرنے میں بہت زیادہ سہل انگاری سے کام لیا گیا ہے۔ جو شخص فقہی مذاہب سے معمولی واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ فقہی مذاہب کے پیروکار اس خیال میں مبتلا ہے کہ فلاں مذہب کے پیروکار جس مسئلے پر متفق ہو چکے ہیں ان کا وہ اتفاق گویا اجماع ہے۔ میرے نزدیک اس قسم کا خیال بہت ہی فاسد ہے۔ نتیجتاً معمولی بصیرت رکھنے والا کوئی شخص جب دیکھے گا کہ فلاں کام عوام میں رواج پذیر ہے
تو وہ اس پر اجماع کی چاپ لگانے کی کوشش کرے گا، اگرچہ اس کے اس غلط فعل سے مخلوق الہی کو عظیم خطرات سے ہی کیوں نہ دوچار ہونا پڑے۔ کسی دلیل کی روشنی میں تو اس قسم کا فیصلہ عوام الناس پر ٹونسا جا سکتا ہے، لیکن اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ دعائے اجماع میں حزم و احتیاط کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جاتا، بلکہ مشہور 4 فقہی مکاتب فکر جس مسئلہ میں متفق الرائے ہو وہ اس اتفاق کو اجماع سے تعبیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ متاخرین علماء میں سے امام نووی اور ایسے ہی بعض دیگر علماء دعائے اجماع کے معاملے میں غیر محتاط ہے۔ صحیح مسلم پر ان کی شرح میں اس کی مثالیں دیکھی جا سکتی ہے، لیکن یاد رہے کہ محققین علماء ایسے اجماع کو حجت نہیں مانتے، کیونکہ مذاہب اربعہ کے وجود میں آنے سے پہلے والے 3 زمانوں کو خیر القرون قرار دیا گیا ہے، اور ائمہ اربعہ کا دور خیر القرون میں سے نہیں ہے، اور پھر ان کے دور میں بھی ان کے علاوہ کتنے ہی کبار اہل علم موجود تھے جو کہ درجہ اجتہاد پر فائز تھے، اور پھر ان کے دور سے لے کر دور حاضر تک ہر عہد میں مشہور اہل علم و فضل موجود رہے ہیں جو کہ اجتہاد و استنباط کی دولت سے بہرور بھی تھے، اور اس حقیقت سے کوئی بھی منصف مزاج شخص انکار نہیں کر سکتا، اگرچہ دور حاضر میں راہ اعتدال اختیار کرنا اور انصاف کی بات کہنا کارے دار ہو۔ غرض کسی مسئلہ میں صرف ائمہ اربعہ کے اتفاق کر لینے کو اجماع قرار دینا ان ائمہ و اہل علم کے ساتھ ناانصافی ہے جو کہ خود ان ائمہ اربعہ کے عہد میں علمی جاہ جلال رکھتے تھے، اور ان کے علم و فضل کا تنتنا 4 دانگے عالم میں پھیلا ہوا تھا۔ امام شوکانی کا نقطہ نظر: عموماً جب بعض کتب میں اجماع کی بحث کو دیکھا جاتا ہے تو قاری اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ جس نے اجماع کو نقل کیا ہے اسے اس مسئلہ میں اختلاف کا علم ہی نہیں ہو سکتا، اور ظاہر ہے کہ ناقل کے عدم علم سے اختلاف کا عدم وجود تو ہرگز لازم نہیں آتا۔ زیادہ سے زیادہ اس اجماع کو ظن کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور ظن کو اجماع کی دلیل قرار دینا صحیح نہیں، جبکہ ظن حجت ہی نہیں اور اجماع حجت ہے۔ لہذا کسی ایک شخص کے ظن سے پوری امت کو کسی فعل کا پابند کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ المختصر، جس اجماع کی بنیاد ظنی قضا یا پر استوار ہوگی، ایسے اجماع کو ٹکرانے میں کسی پس و پیش سے ہرگز کام نہ لیا جائے، جبکہ جمہور علماء اصول کا کہنا ہے اجماع میں اخبار احاد کو بھی شرف قبولیت سے نہیں نوازا جائے گا۔ اس موضوع کی مزید تفصیل التقریب للقاضی حصول المعمول للشوکانی، دلیل الطالب للنواب اور احکام الاحکام لابن حزم وغیرہ کتب میں دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام: سابقہ گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ 20 تراویح پر اجماع کا دعویٰ بلا دلیل ہونے کی وجہ سے باطل ہے، اور اس عدد پر استمرار و دوام کا دعویٰ بھی اس قبیل سے ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صحیح حدیث کے ساتھ 11 رکعت 8 تراویح + 3 وتر ہی ثابت ہے، اور 20 کی تمام روایت ضعیف و ناقابل حجت ہے۔ پھر امت کے اجماعی مسائل کو جمع کرنے والے قدیم عالم امام ابن المنذر سن 1318 ہجری نے اپنی کتاب الاجماع میں اس کا ذکر تک نہیں کیا، البتہ موسوعۃ الاجماع فی الفقہ الاسلامی کے شامی مؤلف شیخ سعد ابو حبیب نے حال ہی میں جو یہ کتاب سن 1974 میں مرتب کی تو اس میں المغنی جلد 2 صفحہ 139 اور بدایۃ المجتہد جلد 1 صفحہ 202 کے حوالہ سے لکھ دیا کہ نماز تراویح 20 رکعتیں ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، اور ان کے عہد خلافت میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اسی عدد پر اجماع ہو گیا تھا، جبکہ اس دعوے کی حیثیت متعین کرنے کے لیے تفصیل ہم نے ذکر کر دی ہے۔ اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کرنا بہت آسان ہے کہ اس دعویٰ کے وقت حزم و احتیاط سے کام نہیں لیا گیا، بلکہ یہ سراسر جلد بازی کا نتیجہ ہے، ورنہ صحیح الاسناد آثار سے عہد فاروقی میں اور خصوصاً حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ارشاد 11 رکعتوں کی دلیل ہے، اور مرفوع احادیث اس پر مستزاد ہے جن سے 11 رکعتوں کا ہی ثبوت ملتا ہے، تو پھر 20 پر اجماع کا دعویٰ چے امانہ دار مؤلف موسوسہ کو چاہیے تھا اس اجماع کو اگر نقل کیا ہی تھا تو پھر اس پر بھی اسی طرح تعلیق و حاشیہ چڑھا دیتے
جیسا انہوں نے اسی جلد اول صفحہ 669 پر مدرک رکوع کی رکعات کے سلسلہ میں چڑھایا ہے کہ جب کتنے ہی کبار ائمہ و فقہا جن میں سے بعض کے انہوں نے نام لکھے ہیں اور بعض کی طرف اشارہ کیا ہے مدرک رکوع کی رکعات کو نہیں مانتے، تو پھر رکعت شمار کرنے پر اجماع کا دعویٰ کرنے والوں پر بھی تعجب ہے۔ اس طرح برات ذمہ اور علمی امانت کی ادائیگی ہو جاتی اور 20 تراویح پر اجماع کی قلعی بھی کھل جاتی، اور صفحہ 656، 658، 660، 665 پر ہی بس نہیں بلکہ شروع کتاب سے لے کر دونوں جلدوں کے 1250 صفحات پر سینکڑوں ایسی تعلیقات موجود ہے، لیکن شاید کوئی ذہنی تحفظ تراویح کے مسئلہ پر تعلیق چڑھانے سے مانع رہا ہو، اللہ من وراء القصد۔ ایسے ہی اجماع کے دعووں کے پیش نظر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المعروف با امام اہل سنہ نے فرمایا تھا، جس نے کسی مسئلہ پر اجماع کا دعویٰ کیا اس نے جھوٹ بولا، اسے کیا معلوم ہے کہ کہیں اہل علم نے اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہو، اور اس سے ملتے جلتے خیالات ہی امام شافعی رحمہ اللہ کے بھی ہے۔ مسئلہ تراویح اور سعودی علماء و مشائخ۔ بعض لوگ سعودی عرب کے کسی عالم کے کسی قول و عمل کو بنیاد بنا کر یہ رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ سعودی علماء بھی 20 تراویح کے قائل و فاعل ہے، جبکہ یوں سعودی علماء کا اطلاق ہرگز درست نہیں، بلکہ سعودی عرب کے ہزارہا علماء میں سے صرف چند علماء ایسے ہیں جنہیں اس سلسلہ میں پیش کیا جا سکتا ہے، جیسے شیخ عطیہ محمد سالم اور شیخ عبدالعزیز السلمان رحمہم اللہ وغیرہ، اور صرف 1-2 علماء کا نام لے کر کوئی کہہ دے کہ سعودی علماء بھی 20 تراویح کے قائل و فاعل ہے، تو یہ سراسر غلط بات اور مغالطہ دہی ہے، کیونکہ سعودی عرب میں رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ معدود ہے چند علماء کے سوا پورے ملک کی تمام مساجد میں نماز تراویح کی امامت کروانے والے ائمہ علماء صرف 11 رکعات ہی پڑھاتے ہیں، اور یہ عمل عام اس بات کی دلیل ہے کہ سعودی علماء 8 تراویح کو ہی سنت و افضل سمجھتے ہیں، البتہ 8 سے زیادہ کو عام نفل سمجھتے ہوئے پڑھنے سے منع نہیں کرتے، اور اس بات پر 8 سے زیادہ تراویح پڑھنے سے کوئی بھی تو منع نہیں کرتا، اور اس نظریہ کے مطابق زیادہ پڑھنے والوں پر واقعی نکیر نہیں کرنی چاہیے، البتہ 8 سے زیادہ کو سنت تصور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ بقیہ رکعت محض نفل کہی جا سکتی ہے۔ سعودی علماء میں سے امام عصر علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز رحمہ اللہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، ان کے سربراہی میں کام کرنے والی دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ کے مجموعہ میں ان کی رائے یوں مرقوم ہے، ترجمہ ہے: افضل وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غالب و اکثر عمل تھا کہ ہر شخص 8 رکعتیں پڑھے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دے، اور پھر 3 رکعت وتر پڑھے، اور پوری نماز میں خشوع و خضوع، سکون و اطمینان اور ترتیل قرآن ضروری ہے۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی صحیح بخاری و مسلم کی حدیث میں یہی 11 رکعتیں ہی ثابت ہے، اور اس سے آگے موصوف نے صحیح بخاری و مسلم والی وہ حدیث بھی ذکر فرمائی ہے جو ہم اس موضوع کے شروع میں پہلی حدیث کے طور پر ذکر کر آئے ہیں۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ۔ سعودی علماء میں سے فقیہ عصر علامہ محمد بن صالح ابن عثیمین سے کون ناواقف ہے؟ انہوں نے اپنی مشہور کتاب مجالس شہر رمضان میں لکھا ہے، سلف صالحین امت نے نماز تراویح و وتر کی رکعات میں مختلف آراء کا اظہار کیا ہے، کسی نے 41، کسی نے 39، کسی نے 29، کسی نے 23، کسی نے 19، کسی نے 13، کسی نے 11 اور کسی نے کچھ اور کہا ہے۔ اس کے بعد موصوف اپنی رائے یا فتویٰ یوں لکھتے ہیں، ترجمہ: ان سب اقوال میں سے راجح تر قول 11 یا 13 رکعتوں والا ہے، جس کی وجہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث ہے۔ اس سے آگے علامہ موصوف نے وہی حدیث ذکر کی ہے جس کی طرف سابقہ سطور میں اشارہ گزرا ہے، اور صحیح بخاری کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما والی حدیث بھی نقل کی ہے جس میں 13 رکعتوں کا ذکر آیا ہے، اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ والا او اثر بھی ذکر کیا ہے جس میں انہوں نے 2 صحابہ حضرت ابیہ بن کعب اور حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہما کو لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم فرمایا تھا، جو ہم اس موضوع کے شروع میں چوتھی حدیث کے طور پر ذکر کر آئے ہیں۔
اور یہی تفصیل انہوں نے اپنی کتاب اصول فی الصیام والتراویح والزکوٰۃ میں ذکر کی ہے اور لکھا ہے۔ ترجمہ: سنت یہی ہے کہ 11 رکعتوں پر ہی اکتفا کیا جائے۔ پھر متعلقہ حدیث ذکر کر کے آگے جا کر 11 سے زیادہ رکعتیں پڑھنے میں کوئی حرج نہ ہونے کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھا ہے۔ ترجمہ ہے: لیکن حدیث میں وارد مسنون عدد یعنی 11 رکعتوں پر محافظت ہی افضل و اکمل ہے، اور ساتھ ہی اطمینان و سکون اور طویل قرأت و تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ ایک اشکال کا حل: جن بعض احادیث میں 13 رکعت آئی ہے، ان 13 رکعت سے مراد 11 تراویح اور وہ 2 رکعتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نماز تہجد کے ساتھ وتر کے بعد بیٹھ کر پڑھی تھی، تاکہ وتر کے بعد بھی رات کو عبادت و نماز کا جواز مہیا فرمائے، یا پھر یہ نماز فجر کی پہلی 2 سنتیں ہیں جنہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی رکعتیں سمجھا، جیسا کہ امام نووی، علامہ عینی اور مبارک پوری نیز دوسرے شارحین نے وضاحت کی ہے۔ مسئلہ تراویح اور سعودی فتاوی کمیٹی۔ سعودی عرب کے فعال فتاوی کمیٹی نے بھی نماز تراویح کی 11 رکعتوں کا ہی چنانچہ مجموع فتاوی للجنۃ الدائمہ میں لکھا ہے۔ ترجمہ ہے: نماز تراویح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دلائل شاہد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور کسی بھی دوسرے مہینے میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مسئلہ تراویح اور ائمہ علماء حرمین شریفین۔ حرمین شریفین کی اذان و اقامت، نماز پنجگانہ، خطبات جمعہ و عیدین اور نماز تراویح کی جماعت سعودی ٹیلی ویژن سے لائیو نشر ہوتی ہے، اور لوگ ایک گہری اقامت بھی سنتے ہیں، نماز بھی سینے پر یا کم از کم ناپ سے اوپر باندھے ہوئے ہاتھ بھی دیکھتے ہیں، آمین کی آواز سے حرمین شریفین کا گونج جانا بھی محسوس کرتے ہیں، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد والی رفع یدین بھی دیکھتے ہیں۔ ائمہ علماء حرمین شریفین کے خطبات جمعہ و عیدین میں توحید باری تعالیٰ کا غلغلہ بھی سنتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کے سوا کسی کو نہ پکارنا، غیر اللہ سے استغاثہ و استعانت نہ کرنا، قبروں کو نہ چومنا، ان کا طواف نہ کرنا، درباروں مزاروں پر چڑھاوے نہ چڑھانا، پیروں فقیروں کے نام سے کام کرنے والے بہروفیوں کے ساتھ ایمان و مال نہ لٹانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حرز جان بنانا، بدعات سے اپنے ہاتھ نہ رنگنا اور اپنے اعمال برباد نہ کرنا، یہ سب باتیں سنتے ہیں، اور 3 وتر پڑھنے کا طریقہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن ان سب باتوں کو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ سال بھر کے شب و روز کے اعمال و افعال میں سے اگر کوئی چیز دل و دماغ اور کانوں میں اٹک بلکہ چمٹ کر رہ جاتی ہے تو وہ صرف 20 تراویح ہے۔ دیگر تمام مسائل سے چشم پوشی اور مسئلہ تراویح پر گرم جوشی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اور اصل حقیقت کو واضح کرنے کی بجائے حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے جو ہر شخص دیکھتا اور جانتا ہے کہ حرمین شریفین میں ہر امام صرف 10 رکعتیں ہی پڑھاتا ہے، نہ کہ 20 جیسا کہ عموماً مغالطہ ہوتا اور دیا جاتا ہے۔ پہلے ایک امام 10 رکعتیں پڑھاتا ہے اور پھر دوسرا آتا اور وتروں سمیت 13 رکعتیں پڑھاتا ہے۔ ان 2 مسجدوں حرمین شریفین کے دوسری عام مساجد سے مختلف حالات کو پیش نظر رکھا جائے، شرف زمان و مکان بھی ملحوظ رہے، زیارت و طواف کرنے والے اور ہزاروں لاکھوں گنا اجر و ثواب وغیرہ، اور خاص مکہ مکرم اور مدینہ منورہ سمیت پوری مملکت سعودی عرب اور پوری خلیج عربی کے ممالک کی دیگر لاکھوں مساجد میں 11 رکعتیں پڑھائی جانے پر بھی غور کیا جائے تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ افضل و سنت اور صحیح تر صرف 11 رکعتیں ہی ہے، اور اگر کوئی عام نفلی نماز قرار دیتے ہوئے اس سے زیادہ بھی پڑھتا ہے تو اس کا فعل معجب نکیر نہیں ہے۔ ویسے بھی مصادر شریعت صرف قرآن و سنت اور اجماع صحابہ رضی اللہ عنہم ہے، نہ کہ کسی ملک، علاقے یا کسی شہر کا کوئی عمل۔ آل سعود کی حکومت سے پہلے حرمین شریفین میں 4 مصلے ہوا کرتے تھے، ایک ہی نماز کی 4 اذانیں، 4 ہی امام اور 4 ہی جماعتیں۔ اب اس کا کیا حل کریں گے؟ اور پھر یہ بھی کہہ ہی لینے دیجئے کہ جن لوگوں کے نزدیک دیگر تمام مسائل و احکام، اصول و فروع میں ائمہ حرمین وہابی
اور ناقابل التفات ہے، ان کے یہاں تراویح کے مسئلہ میں وہ کیسے قابل التفات و عمل ہو گئے؟ لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اپنے آپ کو اصول و عقائد میں ماتریدی، اشعری، فروع و احکام میں حنفی اور تصوف و سلوک میں نقش بندی، سہرودی، چشتی اور قادری سلسلوں کے پابند ماننے والے ان وہابیوں کے پیروکار کیسے بن گئے، جن کے پیچھے پڑی گئی نمازوں کو دہرانے کے فتوے بھی دیے جا چکے ہیں؟ اور اگر واقعی پرانا غصہ توک چکے ہیں تو پھر بسم اللہ کیجئے۔ جس طرح 20 تراویح میں ائمہ کعبہ و حرمین کو دلیل بنا رہے ہیں، اسی طرح اصول و عقائد اور فروع و احکام میں بھی انہی کی طرح خالص کتاب اللہ اور سنت صحیحہ پر عمل کا رویہ اپنا لیں، کیونکہ اسی میں ہی ہم سب کی بھلائی و نجات ہے۔ واللہ الموافق۔